اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سورہ حجرات ہے قرآن کریم کی، بہت خوبصورت، تو اس سے ہم نے جو ہے نا 10 گولڈن رولز انشاءاللہ ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں مطلب ایک ایک آیت سے ہم نے کمیونیکیشن جو رولز ہم نے ڈرائیو کیے ہیں اس کا ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ون بائی ون۔ تو ایکچولی میں نے یہی سوچا ہے کہ چاہے آپ لیڈر ہوں، فادر ہوں، باس ہوں، مینیجر ہوں، امپلائی ہوں، اسٹوڈنٹ ہو، ہسبینڈ ہو، وائف ہو، آپ سب کے لیے یہ رولز جو ہے نا وہ کامنلی آپ نے اس کو فالو کرنے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول سکھائے ہیں۔ تو اس کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ انم ہیں اور ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ان بزنس ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر سیف صاحب ہیں۔ السلام علیکم انم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا الحمدللہ۔ احسان۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو 10 رولز میں سے جو پہلا رول ہمارے پاس ہے وہ آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ تو سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اب اس کا جو کمیونیکیشن رول ہم نے ڈرائیو کیا وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ ہائرارکی اینڈ لیڈرشپ، avoid putting yourself forward before the higher authorities, respect the established chain of command and understand that they possesses greater knowledge and awareness۔ اب اس میں ہم کسی بھی سیٹ اپ میں ہوں تو ہمیں، جیسے اب ہمارے درمیان انم بھی ہیں، وہ بھی ایک آرگنائزیشن میں جاب بھی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ گھر میں ان کے فادر بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں۔ اب جیسے ہم بھی کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں جو چین آف کمانڈ ہے اس کی جو ہائرارکی ڈیسائیڈ ہوئی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، تو بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے جو سینئر ہیں، جیسے گھر میں فادر ہیں یا آپ کے باس ہیں، وہ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے، چونکہ وہ آپ کے سینئر ہیں تو ان کو آپ رسپیکٹ دیں، اور اس چین آف کمانڈ کا جو ہے نا وہ آپ نے حیا کرنا۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی، اور اس سے آپ کی پروفیشنل اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں اپنی انپٹ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں، ایک تو صورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آغاز اتنا زبردست، اور آغاز میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو اس میں پہلی آیت ہے اس میں ایک واضح میسج کہ آپ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ اس کا مطلب واضح ایک پیغام پہلی آیت نے ہی ایک بات واضح کر دی کہ پہلا کام جو آپ نے یہ کرنا ہے وہ اپنے لیڈر سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ پہلی آیت میں ہی یہ بات اللہ نے کیوں ہمیں دینا وہ تعلیم فرمائی۔ اس کی وجہ بڑی سمپل، کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھ، دین آپ جو ہے وہ لیڈر کی بات سنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے نا، جب تک ادب آپ نہیں کریں گے آپ کچھ پا نہیں سکیں گے۔ تو اس کا مطلب اگر فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے اور اس میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں اور 10 لوگوں کے اوپر ایک سپروائزر ان کا لیڈر ہے، تو وہ 10 لوگ جب اپنے سپروائزر کی بات کو کاٹیں گے نہیں، جب اپنے سپروائزر کی تقریم کریں گے، پھر ہی وہ سپروائزر سے کوئی نالج لے سکتے۔ تو مقصد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس آیت میں تعلیم فرمائی، اور اس دور میں بھی، کہ اپنے جو لیڈر ہیں آپ کے ان سے آگے مت بڑھیں، کیونکہ جب آپ آگے نہیں بڑھیں گے تبھی آپ کی لرننگ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، آپ لرننگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو لرننگ کے لیے اپنے لیڈر سے ایک سٹیپ بیک رکھنا ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ آپ لرننگ کے موڈ میں آ سکتے ہیں. جی جی انم بیٹے آپ بتائیے گا، آپ اس کو کس طرح سمجھتی ہیں؟ میں بھی بالکل ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے سر سیف نے بیان کیا کہ نا واقعی اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوں، تو میں بہت جلدی یہ چیزوں کو پک کر لیتی ہوں، سیکھ لیتی ہوں. تو ایسا لگنے لگا کہ میں کر لوں گی، میں بہتر کر لوں گی. لیکن کبھی بھی اپنے استاد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے پیچھے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا وہ استاد ہی جان سکتا ہے، میں نہیں جان سکتی. ابھی تو میں اس کا اوور ویو دیکھ رہی ہوں، لائک میں نے ایک رپورٹ ریڈی کی، میں نے فورن سے ریڈی کر لی، اس میں کیا مسٹیک اور ایرر تھے وہ میں نہیں جان سکی، اور اس رپورٹ کو پریپیئر کرنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی میں نہیں جانتی تھی. مجھے لگا میں نے کر لیا، اور میں اسے بہترین کر سکتی ہوں، اپنے استاد سے بہتر کر سکتی ہوں اور بہت جلدی بھی کر سکتی ہوں. لیکن دین جب انہوں نے مجھے پراپر سکھایا، پراپر بتایا، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی مجھے ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جتنا وہ جانتے ہیں میں نہیں جانتی. وہ اتنا کچھ سیکھ کر اس لیول تک آیا، اور ابھی میں لرننگ پروسیس پہ ہوں. اسی لیے مجھے اس آیت کو ویسے ریلیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اچھا اس میں انم بیٹے ایک اور بات آپ یہ بھی بتائیے کہ آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس لیے میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، وہ یہ جی سمجھتی ہے کہ ہم پیرنٹس سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا اتنا نہیں پتا تھا، اور وہ سم ٹائم میں نے اکثر دیکھا ہے جب کبھی گیدرنگ ہوتی ہے جی تو وہ لاؤڈ آواز میں بھی بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا، بابا آپ کو نہیں پتا، یہ ایسا کر کے بولتے ہیں. مطلب کوئی بھی پیرنٹس بات جی کریں تو فوراً کاؤنٹر آپ کرتے ہیں، فوراً نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے. تو وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں اس کو یہی کہوں گی کہ وہ اگر اس طرح کرتے ہیں نا تو بہت غلط کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ماں باپ ہے نا وہ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں جانتے، جو کہ ان کے لیے معنی بھی نہیں رکھتی تھی. کیونکہ ہمارے ماں باپ ایک سادہ زندگی گزار کے آئے ہیں، اور وہ سادہ زندگی ہی ابھی بھی گزار رہے ہیں، اسی زندگی پہ چل رہے ہیں. اولاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ ان پہ اس طرح شاؤٹ کر کے بات نہ کریں، بلکہ دھیمے لہجے میں اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہے تو اچھے طریقے سے سمجھائے، تاکہ انہیں سمجھ بھی آ جائے اور انہیں اس بات پہ خود میں کچھ گلٹ فیل نہ ہو، دکھ نہ ہو. جب اولاد اونچی آواز میں کوئی بھی بات کرے، ویسے ہی ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. اگر اس لحاظ سے کی جائے تو ماں باپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کو اس قابل بنایا کہ یہ سیکھ سکے، بول سکے، اور آج وہ ہمارے آگے ہی بول رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے، ماشاء اللہ. بہت غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے سر. ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہیں، آپ کی ماشاء اللہ ریسرچ بھی بہت اچھی ہے. تو سر ہوتا ہے سم ٹائم آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں تو ہائر اتھارٹیز میں کوئی انڈر کوالیفائڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، مینیجیریل لیول پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی نہیں بھی ہوتی. تو پھر بھی آپ مطلب بڑے ہمبل طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں. تو لیکن نارملی اکثر آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے، جو بندہ کو پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے اس طرح سے بات کرتا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، اور بڑی جی اونچی آواز میں چیختا. آپ کی آواز کٹ گئی جی تھی جی بس عامر صاحب. آپ یہی کوشچن ہے، اس کو ذرا بتائیے گا کہ اب ذرا میسج دیں کہ آپ جتنے مرضی کوالیفائی کر جائیں، لیکن یہ ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کا حیا جو ہے وہ تو لازمی ہے. جی ہاں، اب اس میں دیکھیے گا آپ چین آف کمانڈ جو ہے، جو آپ کے سینئر ہیں، پہلی جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور آپ کے جو امیجیٹ باس ہیں یا آپ کے اوپر جو سپروائزر ہیں یا کوئی اور مینیجر ہیں، اگر وہ آپ سے تعلیم کے حوالے سے کم کوالیفائڈ نہیں ہے، ایون ایکسپیرینس بھی ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی جو جاب ہے وہ چونکہ بعد میں آپ آرگنائزیشن میں آئے، وہ پہلے سے موجود ہیں، کچھ بھی ہو، چاہے وہ آپ سے عمر میں کم ہو، تعلیم میں کم ہو، تجربے میں کم ہو، جب آپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات سننی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء جب تک وہ سیٹ پہ ہیں آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے. حاکم کیسا بھی ہو، حاکم ظالم ہو، حاکم نیک ہو، آپ کو اس کی بات ماننی ہے قانونی پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، جو قانون کہتا ہے زمین کا آپ کو بات ماننی چاہیے. اسی طرح آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں،
وہ کیسا بھی ہے، آپ سے جونیئر ہے عمر میں یا تجربے میں، بے شک آپ کو زیادہ آتا ہے، بٹ آپ کو اس کی بات فالو کریں. اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہی دوسری آیت میں، ٹھیک ہے، ایک میسج اور ہمارے لیے، ایک سبق اور ہے. سر وہ ابھی اب ابھی یہ کمیونیکیشن. ابھی دوسری آیت پہ نہ جائیے، وہ پھر جی جی سیکوینس جی سے جی چلیں گے. جی، اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہ ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ جی ہاں آیت. جی ہاں جی ہاں، ٹھیک. اچھا، دوسری آیت ہے اب یہ جو دوسرا گولڈن رول ہم نے نکالا وہ آیت نمبر 2 اور 3 سے نکالا. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بے شک جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو اس سے جو ہم نے رول ڈیرائیو کیا سر وہ یہ ہے کہ کمیونیکیٹ ود رسپیکٹ. Address your superior with respect. Avoid speaking loudly or disrespectfully to them, as it can undermine your efforts. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، آپ کیا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو دیکھیں، یہ دوسرے آیت میں بڑی کلیئر جو ہے نا، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ورڈکٹ ہے. ورڈکٹ جو ہے، اس سے اگر ہم آج کے دور میں تھوڑی سی ہم اگر اس کی اپلیکیشن دیکھیں آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو بڑی سمپل ہے. اب فار ایگزامپل دو طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہیں، ایک ہارزونٹل کمیونیکیشن اور ایک ورٹیکل کمیونیکیشن. ہارزونٹل کمیونیکیشن وہ ہے کہ جس میں سیم رینک کے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور جو سیم رینک کے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو کمیونیکیشن کی ایک ٹون ہوتی ہے، جو لیول ہوتا ہے، جو انفارمیلٹی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں ورٹیکل، فار ایگزامپل آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے ٹورڈز یور سینئر، یا سینئر کمیونیکیشن کر رہا ہے ٹورڈز ہز جونیئر، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ٹون ہوتی ہے اور جو اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو فارمیلٹی کا لیول ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو اب نارمل آپ خود بھی آبزرو کریں کہ جب ہم ورٹیکل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن زیادہ فارمل اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے. بٹ جب ہم ہارزونٹل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ زیادہ انفارمل ہوتی ہے، اور اتنی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے، اور اتنی اس میں جو ہے نا وہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہی وہ رول ہے جس کی بنیاد پہ آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب اگر ہمیں اس ورڈکٹ کے آیت کا نہ بھی پتا ہو تو بھی آپ دیکھیں آرگنائزیشن سے یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. تو قرآن میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے، سبحان اور اللہ، اس میں لرننگ ہے. سبحان اللہ. جی انم بیٹے، آپ کیسے دیکھتی ہو یہ دو آیات؟ بڑی خوبصورت آیات ہیں بیٹے. جی بالکل، میں بھی ان آیات کو ایسے ایکسپلین کروں گی کہ نا آفس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. لائک ہم اور فرینڈس بات کر رہے ہیں تو واقعی وہ انفارمیلٹی ہوتی ہے، ہم جیسے بھی بات کر لیتے ہیں اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں یا کچھ بھی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن جب سر کے پاس جاتے ہیں تب ایک رسپیکٹ قائم ہوتی ہے ہمارے درمیان. تو ہمیں سر سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے. خود جیسے مرضی ایک دوسرے سے بات کر لے، لیکن جب سر کے پاس جائیں دین رسپیکٹ ضرور قائم ہونی چاہیے. اچھا، اس میں نا ایک اور پوائنٹ بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں نا، اب یہ جو بڑی خوبصورت بات جو ہم نے رولس میں ڈرائیو کیا اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم آپ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن آپ کی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کو وہ ریوارڈ نہیں مل پا رہا ہوتا. جیسے اب کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں، چلے میں تھوڑا سا اسلامک ٹچ بھی لے لوں، کچھ لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات ان کی بہت زیادہ ہے، بالکل لیکن ان کو دعا کرنے کے آداب نہیں ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے آداب سکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے دبی ہوئی لرزدار لہجے میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، خوف اور امید کے درمیان. جیسے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں تو دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ادب کے ساتھ جھکے رہو اپنے والدین کے آگے اور نرم لہجے میں گفتگو کرو. تو آپ جتنے مرضی کمپیٹنٹ ہو، چاہے آپ 1 کروڑ روپیہ کما رہے ہوں، گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہوں، لیکن وہی ڈاکٹر صاحب والی بات، اگر لیٹ سے میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑے بھائی ہیں، میری بھابھی ہیں، میرے ابو ہیں، میرے امی ہیں، مجھے جو مرضی ہو، مجھے اللہ نے جتنا مرضی کمپیٹنٹ بنایا ہو، لیکن مجھے ان کے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جب بھی بات کرنی ہے تو ان سے بلند آواز میں بات نہیں کرنی. اچھا، اس میں کچھ لوگ جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات صرف رسول اللہ کے لیے اسپیسیفک ہے. وہ تو بالکل ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں آرگنائزیشن ویلیوز بھی سکھائی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اب یہ ساری جو آپ دیکھیں قرآن جو ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تعلیم دی ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ان کے حوالے سے تمام باتیں ہیں. قرآن دیکھیں رہتی دنیا تک ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن پڑھنے کی تلقین ہی اس لیے کہ آپ اس سے سیکھتے ہیں، اپنے موجودہ ادوار جو ہیں ان میں ہونے والی تبدیلیاں بھی آپ قرآن سے آپ کو لرن کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں آرگنائزیشنس کے اوپر، قرآن کے پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں بالکل قرآن کی جو اپلیکیشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے ایسے. اور دیکھیں قرآن میں یہی ہے نا کہ آپ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو نشانیاں کیسے ہیں؟ پھر ایسی ہے نا کہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو، رولز آپ کے پاس ہیں. یہ صرف ایکسپیکٹ کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح سے دیکھیں. تو جب قرآن میں اللہ نے تعلیم فرمایا، آپ پوری پرنسپلس کو لے کے دیکھیں چلیں گے تو آپ ہر جگہ ان سے فائدہ ہوتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ پڑھیں اور اپنے جو آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے جو پرنسپل اپلائی ہو رہے ہیں اس کو بالکل سمجھیں اور سیکھیں. جزاک اللہ سر. آگے چلتے ہیں. اب یہ آیت نمبر ہے 4 اور 5، اور یہ بڑی فیوریٹ ہے میری. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجروں کے باہر، حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو ہم نے ڈرائیو کیا وہ یہ پیشنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی ڈیمونسٹریٹ پیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ان کمیونیکیشن اسپیشلی ود ہائر اتھارٹیز. دس شوز میچورٹی اینڈ کمپریہنشن آف پروفیشنل ڈیکورس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، کچھ مطلب بدو ہوں گے یا جو بھی ہوں گے تو وہ آتے ساتھ ہی دروازہ ناک کرتے ہوں گے حضور کے حجرے کا، اور آواز دیتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس میں مجھے اب وہ بات یاد آ گئی، آپ مجھے زیادہ گائڈ کیجیے گا. میں نے کہیں سنا تھا بچپن میں کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ ناک کریں، اور اگر آپ کوئی رپلائی نہ آئے تو آپ واپس پلٹ جائیں. اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو اور اجازت لے کے جاؤ، اجازت ملے تو چلے جاؤ، نہیں ملے تو واپس پلٹو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، مجھے یاد آ گئی. تو اس میں دیکھیں اب تھوڑا سا بچوں کو سمجھائیں ڈاکٹر صاحب کے، جب ہمیں آرگنائزیشن میں بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو ہمیں اپنے سینئرز کے آفس میں جانا ہو، بے شک وہ آپ کے ساتھ جتنے مرضی فرینک ہو، سم ٹائم ہوتا ہے کچھ سینئر زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پروفیشنل ڈیکورم مینٹین رکھنا ہے. اس کے بارے میں ذرا گائڈ کیجیے گا. جی بالکل، پروفیشنل ڈیکورم مینٹین کرنا یہ تو ایک ہماری ایک دینی ڈیوٹی بھی ہے. اور اگر ہم آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو مینڈیٹری ہے. چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بالکل. اگر آپ فار ایگزامپل اپنے سینئر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک سافٹ میسج بھیجیں. پہلے سافٹ میسج بھیجیں کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو بالکل آپ ملیے. لیکن
اس بات پر جو ہے وہ بضد نہ رہیے، ضد نہ کیجیے کہ آپ کو ابھی فوری ملنا ہے. اگر وہ آپ کو انکار کرتے ہیں یا کسی آفس بوائے یا پی ایم کے ذریعے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے، تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ میسیجز کرنا شروع کر دیں یا کالز کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یا بلا اجازت آپ داخل ہو جائیں ان کے کمرے میں. دوسری بات، خصوصاً عام طور پہ آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ورکنگ آورس کے بعد نارملی بریک ہوتی ہے، بریک میں نارملی بہت سے لوگ بریک میں چلے جاتے ہیں اپنے باس سے ملے. دیکھیں جب بریک آپ کو یہ تو باس کے لیے یا آپ کے لیے سینئر کے لیے بھی بریک، تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. بریک میں آپ اپنا بریک کریں، لنچ کریں، اور اپنے سینئر کے لیے اس کو بھی کرنے دیں. تو بہت سے سینئر ایسے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ نہیں آپ کو کچھ کہتے، ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن بریک میں آپ نے خیال رکھنا ہے. دوپہر کا ٹائم ہے، مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے میسج کریں یا ایک سافٹ ان کو جو ہے نا وہ آپ پوچھیں ان سے کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی ہوں آپ مجھے بتا دیجیے، مجھے بلا لیجیے، میں حاضر ہوتا ہوں. اور خود کوشش کریں، خود چل کے جائیں آپ اپنے سینئر کے پاس. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب چل کے جا رہے ہیں، اس سے آپ کی عزت کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ کیونکہ آپ سے جو جونیئر ہے وہ آپ کو جب دیکھے گا کہ ادارے کا یہ ڈیکورم ہے کہ آپ اپنے سینئر کے پاس چل کے جاتے ہیں، تو آپ کا جونیئر بھی کل آپ کے پاس چل کے ہی آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت میسج ہے ایک آفس ڈیکورم، ایک ڈسپلن مینٹین کریں. جزاک اللہ. اچھا انم بیٹے آپ بتائیے تھوڑا سا اس کو آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور تھوڑا سا گھریلو پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ہم کس طرح سے اس آیت کو اپلائی کر جی سکتے ہیں. جی میں گھریلو پوائنٹ آف ویو سے ہی کہنے لگی تھی، کیونکہ آفس کا انہوں نے سر نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیے. ایون کہ گھر میں بھی اگر ہم نے کسی کے روم میں داخل ہونا ہے، اپنے بھائی بہن یا ماں باپ کے روم میں داخل ہونا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں نوک کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بنا نوک کیے دروازہ اوپن کیا اور اندر چلے گئے. پہلے نوک کرنا چاہیے، پھر اجازت لینی چاہیے، دین اندر جانا چاہیے. اسی طرح آفس میں بھی اگر ہم اپنے ایچ او ڈیز یا آنرز کے روم میں جا رہے ہیں یا اپنے سینئر کے پاس جا رہے ہیں، تو ایک میسج ڈراپ کریں کہ ہم آ جائیں، آپ فری ہیں، ہمیں آپ سے ایک کام ہے، ہم وہ کام ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جب وہ آنے کی اجازت دے تب ہی ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم نیکسٹ بندے کی کنڈیشن سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. وہ اپنے ریلیکسنگ پوائنٹ پہ ہے تو ہم اندر چلے جائیں، ہم ان سے بات کر لیں، جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر لیں. گھر میں بھی یہی مینٹین ہونا چاہیے. اگر ہم کسی ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہیں تو بلا وجہ کسی کے کمروں میں نہیں گھسنا چاہیے. اگر آپ کو ایک سٹنگ ایریا پرووائڈ کیا گیا، آپ وہاں بیٹھیں. یہ نہیں کہ آپ ایک کمرے میں جا کے چیک کریں، دوسرے کمرے میں جا کے چیک کریں، جو کہ پاکستانیوں میں ہوتا ہے. اچھا اس میں مجھے نا انم بیٹے ایک اور چیز بھی سمجھ آ رہی ہے. جیسے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، اب جیسے آپ بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، خالہ ہیں، آپ کی چچی ہیں، سارے بیٹھے ہیں، جی تو اس میں اگر لیٹس سپوز کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے نا، تو اکثر آپ نے دیکھا ہاں ہے کہ جی ہمارے جیسے میں چلیں سے ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ موبائل شروع کر دیتے ہیں، یوز کرتے ہیں ہم، اور پھر کوئی بات ہوتی ہے تو موبائل سائڈ کر کے نہیں نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہی. مطلب یہ بڑا انیتھیکل طریقہ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بڑے کوئی بات کر رہے ہیں کسی ٹاپک پہ، آپ پوری توجہ سے آئی کانٹیکٹ رکھیں، ان کی بات سنیں، اور اگر آپ نے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا بھی ہے تو آپ پہلے ویٹ کریں، ان کو ان کی بات کمپلیٹ کرنے دیں. کیا پتا آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہی ان کی ڈسکشن میں کور ہو جائے. جی بالکل. اس کے بارے یہ میں صرف ذرا. میں فیملی گیدرنگ کے لیے نہیں کہتی کہ فیملی گیدرنگ میں یا موبائل یوز کر لیں. میں ایون کہ فرینڈس کی گیدرنگ ہو نا تو بھی میں یہ کہتی ہوں. آج کل نا موبائل نے سب کا ٹائم لے لیا ہے. فرینڈس بھی ایون بیٹھے ہوں تو سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں. اور پرسنلی مجھے یہ چیز بالکل نہیں پسند ہے کہ فرینڈ سے ٹائم ملا ہے، ایک اچھا ٹائم ملا ہے، اس کو ہم ساتھ اسپینڈ کریں، موبائل سائڈ پہ رکھتے ہیں. فرینڈز ہوتی ہیں، ہاں میں تمہاری بات سن رہی ہوں، ہاں میں تمہاری بات سن رہی. اس طرح نہ بات کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ بات سننے کا مزہ آتا ہے. تو یہ مجھے خود پرسنلی بہت برا لگتا ہے یہ چیز. ایون کہ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، سب میموری کیپچر کرنے میں بزی ہوتے، کچھ بھی اس میموری کو انجوائے نہیں کرتا. سب موبائل 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 پاس. اور یہ اچھا مجھے خود پرسنلی نہیں اچھا لگتا، نہ فیملی میں نہ فرینڈس میں. اب چونکہ یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے تو ہم نے اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم کل اس کا سر نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے، کیونکہ اس کی ایک ایک جی آیت جو بڑی وضاحت طلب ہے. لیکن یہ جو پہلی 5 آیات ہیں، میرا رہتا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس کو آپ ذرا کنکلوڈ کیجیے گا.
میرا خیال ان 5 آیات کو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کر لیں تو مجھے ہاں پتہ جی نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے 90% آپ کے مسئلے ختم ہی ہو جائیں زندگی سے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. یہ پہلی 5 آیت جو ہیں اس میں کافی لیسنس ہیں ہمارے لیے. اور اگر ہم اس میں ون بائی ون ہر آیت سے ون بائی ون لیسن اخذ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. ہم جہاں کام کرتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جن دوستوں کے ساتھ پہ بیٹھتے ہیں، سبھی جگہ ان کی اپلیکیشن جب ہوں گی تو یقیناً ایک اچھے شہری کے طور پہ جو وہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو ماحول ہے، اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پازیٹیو چیز ہے اور یہ اپلائی کرنے کی چیز ہے، نہ کہ اس کو صرف سمجھ کے صرف یاد کر لیا اور بہت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کو آپ اپلائی کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا وہ آپ اس میں چینج دیکھیں. بے شک بے شک ایسا. جی انم بیٹے آپ بھی اس کو ایک دو فکرے میں کنکلوڈ کیجیے. جی یہی کہ قرآن پاک میں جو بھی بتایا گیا وہ ہماری اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتایا گیا. اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو اچھی زندگی گزار سکیں گے. جو ہم کریں گے وہی ہمارے جونیئر ہم سے سیکھ کر امپلیمنٹ کریں گے. اگر ہم ان چیزوں پر ہی عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی اگر وہ سیدھے راستے پہ چڑھ رہے ہوں گے نا تو ہمیں دیکھ کر ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو بہتر کرنا پڑے گا، دین کوئی ہم سے دیکھ کر سیکھے گا. لائک اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، کسی کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں تو وہ کہے گا، وہ آگے سے یہی کہے گا کہ پہلے خود تو پڑھ لیا کرو. تو اس لیے ہر کام خود پہلے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرے تو پہلے خود اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرے، دین کسی کو تلقین کرے. اور وہی آپ کی طرف سے بھی دیکھ کر سیکھے گا، چاہے وہ آفس ہو چاہے گھر ہو. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے نا آپ کا صرف ایک لائن آپ نے اس پہ کور کرنی ہے. میرے ذہن میں تو سوال آیا کہ یہ نکل نہ جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں فوکس ہے نماز روزہ ہر طرف، مطلب یہ باتیں قرآن کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا یار. دیکھیے اس میں چند ایک چیزیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو جتنا بھی معاملات ہیں نا دین کے، وہ ہم نے اصل میں سپورٹ کر دیے ہیں کسی اور شخص کی. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب اگر ہمیں کہیں گے نا تو وہی ہم نے جس پہ عمل کرنا. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جتنی بات امام صاحب نے کہہ دی ہے آپ اتنی بات پہ عمل تو کر لیتے. اب دیکھیں امام صاحب ساری باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتے نا. اب جو باتیں ہیں لمیٹڈ ٹائم انہوں نے آپ کو بتا دیا. اب مین مین باتیں تو وہ آپ سے کر لیں گے، آپ اس کو فالو بھی کر لیں گے، لیکن جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے قرآن کو تب تک آپ جو ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں آئیں گے اور اپنی اصلاح جو ہے وہ نہیں کریں. تو تھینک اس یو میں سر. سمپل ہاں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود بھی اس کو پڑھیں اور دوسروں سے بھی سیکھیں. انشاءاللہ سر کل پھر انشاءاللہ ہم اس کا نا ایپیسوڈ 2 انشاءاللہ اس کو یہیں سے کیری آن کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت شکریہ. انم آپ کو بھی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.